اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام معزز ناظرین اکرام کو میری طرف سے بادب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ اللہ کے فضل سے خیریت سے ہوں گے۔ میں نے پچھلا ویلاگ تھا نماز کے متعلقہ پارٹ 1، آج پارٹ 2 ہے۔ یہ اتنا وسیع موضوع ہے کہ میں اگلے لاتعداد ویلاگ بھی کرتا رہوں تو ختم نہ ہو سکیں گے۔ کل میں نے بتایا تھا کہ نماز کے دنیاوی فائدے، آج تھوڑے سے بتاؤں گا کہ نماز کے کچھ اور فوائد جو ہیں وہ فائدہ مند ہیں، جو ہمارے لیے ضروری ہیں۔ نماز دیکھیں، کلمہ توحید پڑھ لینے کے بعد جو ہم پر چیزیں فرض ہیں وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے۔ میں کوئی مفتی نہیں ہوں کہ فتویٰ دے سکوں، لیکن ایک بہت بڑے عالم جاوید غامدی صاحب اور مولانا محمد اسحاق، ان کا میں نے لیکچر سنا، اس میں وہ فرما رہے تھے کہ فرض جو ہے نا یہ لازمی پڑھنے ہیں، فرض لازمی پڑھنے ہیں، سنت، نوافل، وتر پڑھیں تو اس کا آپ کو یقیناً ثواب ملے گا۔ اگر نہیں پڑھیں گے تو سوال نہیں ہوگا، فرض کا سوال ہوگا۔ تو میں سوال کرتا ہوں، نماز پھر کیوں نہیں پڑھتے آپ لوگ؟ مسلمان ہیں نا، مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ چلے ایک پہچان تو یہ ہے نا، کوئی باوقت مسجد میں نماز جائے گا، کوئی دینی معاملات وہاں ڈسکس کرے گا، وہاں بڑے قریبی، صاف ستھرے، تہذیب یافتہ لوگ آپ کے وہاں دوست ساتھی بنیں گے، ایک دوسرے کے کام آئیں گے۔ بہرحال مجھے کچھ لوگ گلہ کرتے ہیں کہ آپ نے جو وظیفہ میں بتایا تھا اس کے کوئی بہت زیادہ اثرات نہیں آئے، تھوڑے سے اثرات آئے ہیں۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ نماز پڑھی؟ کیا نماز 5 وقت کی پڑھتے ہیں؟ تو جواب آتا ہے بس جی کبھی کبھار پڑھ لیتے ہیں۔ تو میں پھر ان کو کہتا ہوں کہ میں نے جب بھی آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں، ساتھ یہ بتاتا ہوں کہ سچ بولنا ہے، رزق حلال کھانا ہے، کسی کا حق نہیں مارنا، اور نماز پنجگانا۔ جب یہ چیزیں سب کریں اور ساتھ یہ جو وظائف بتاتا ہوں میں کروں تو بتاتا ہوں آپ کریں، 100% نتائج ملیں گے آپ کو انشاءاللہ تعالی۔ قدرت اللہ شہاب صاحب کی شرح افاق کتاب، اس کا آخری باب جو ہے چھوٹا منہ بڑی بات، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ لوگ مختلف کتابوں سے وظیفے لے کے وظیفچی بن جاتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے، تو اس کا انہیں کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ تو لہٰذا نماز اولین چیز ہے، یہ پڑھیں اور اس کے بعد جو وظائف میں بتاتا ہوں وہ کریں، انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے لاہور ڈیفنس جیسے علاقے میں، بلکہ میں تو امریکہ کی بات کروں گا، وہاں پہ جب میں جا کے دیکھتا ہوں تو چھوٹے بچے جن کو نماز نہیں آتی، وہ نماز کی ادائیگی کے لیے آئے ہوتے ہیں۔ خاص طور پہ جمعے والے دن تو ان کے چہرے چمک رہے ہوتے ہیں۔ لیڈیز نے نماز پڑھتی ہیں، دوڑ کر پھر نماز ختم ہوتی ہے کاؤنٹر پہ کھڑی ہو جاتی ہیں، وہ فری کوئی بریانی لے کر آئی ہے، کوئی میٹھی چیز کھانے کے لیے لے کر آئی ہے، کوئی چیریٹی باکس کھلے ہوئے ہیں، کوئی کسی بیمار کی امداد کے لیے۔ مسجد میں تو کوئی نہیں کیا جا سکتا نا، کوئی جھوٹ بول سکتا، تو وہاں چیریٹی بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ وہاں کو نماز جنازہ آ جائے تو اعلان ہو جائے نماز جنازہ ہے، تو کوئی مسجد خالی چھوڑ کے نہیں جاتا۔ حالانکہ وہاں ایک جامع مسجد میں ایک جمعہ نہیں ہوتا، کم از کم 2 نہیں تو 3 جمعے ہوتے ہیں۔ اتنی ماشاءاللہ مسلمان تیزی سے پھیل رہے ہیں۔ یہاں میں ڈیفنس میں دیکھتا ہوں کہ نماز ظہر کا وقت ہوتا ہے تو ینگ لڑکے، ماڈرن لڑکے جنہوں نے بینک میں سے جاب کرتے ہیں یا کسی فرم میں کام کرتے ہیں، پرائیویٹ کمپنیز میں جاب کرتے ہیں یا بزنس پلازوں میں ہیں، تو وہ کوئی مزدور ہیں، جوتے پالش کرنے والا ہے، تو نوجوانوں کی میں بات کر رہا ہوں جن کے ہم چہروں سے ہم تصور نہیں کر سکتے کہ یہ نماز پنجگانہ ادا کرتا ہوگا، لیکن وہ وہاں سجدہ ریز ہوا ہوتے ہیں۔ وہ اپنا سامان سب کچھ باہر چھوڑ دیتے ہیں۔ ریڑھی والا وہ اپنا سامان باہر رکھتا ہے، اللہ کے حوالے کرتا ہے، سب کچھ اللہ کے حوالے کر کے اللہ کے حضور پیش ہو جاتا ہے۔ تو یہ بڑی خوشی، بہت خوشی ہوتی ہے۔ اور خاص طور پہ جمعے والے دن جب بچوں کو دیکھتے ہیں تو وہ نماز کے لیے اپنے بڑوں کے ساتھ جوک آتے ہیں، اس دادا ابو یا اس والد کی خوشی کی کیا انتہا ہوگی۔ یہ جب بیج
3-4 سال 5 سال 7 سال کی عمر میں لگ جائے گا تو جو بڑا ہوتا جائے گا اور وہ عادت کو برقرار رکھے گا تو جوانی میں ایک تناور درخت ان کے اندر بن چکا ہوگا، پھر وہ نماز نہیں چھوڑے گا۔ تو میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے، اللہ کے واسطے یہ نماز جو فرض ہے اس کو فرض سمجھ کر اس کو ادا کریں، بڑے انعامات ملیں گے، دنیا میں بھی ملیں گے، آخرت میں بھی ملیں گے۔ حضرت غامدی صاحب کی بات کے بارے میں نے جو بکی ہے اس کی پر میں نے پوری ریسرچ بھی کی۔ حضرت ایک صحابی رسول تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ نماز پڑھ رہے تھے تو لوگ دیکھتے اکثر ان کے کندھے پر، اکثر کا لفظ لکھا ہوا ہے، ان کے کندھے پر ایک کبوتر آ کے بیٹھ جاتا، وہ رکوع میں جاتے کبوتر ان کے کندھے پہ ہوتا، اور سجدے میں جاتے تو کندھے پہ ہوتا، یعنی قیام، رکوع، سجود، اشہد اس کی حالت میں وہ کبوتر کندھے پہ ہوتا۔ تو لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی کہ آپ نماز میں کیا پڑھتے ہیں، کیا چیز ہے؟ آپ نہ سنت پڑھتے ہیں، نہ نفل پڑھتے ہیں، نہ وتر پڑھتے ہیں۔ تو کہتا ہے جی میں فرض پڑھتا ہوں لیکن سنوار کر پڑھتا ہوں، دل لگا کر پڑھتا ہوں۔ تو دیکھیے قبولیت کیسی شاندار ہے۔ تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ جو ہیں سنت نفل وتر یہ نہ ادا کریں، میں کہوں گا سب پڑھیں لیکن کم از کم فرض تو نہ چھڑیں، کیونکہ فرض کے بارے میں سوال ہوگا، فرض کے بارے میں سوال ہوگا۔ باقی سنت نوافل بقول جاوید غامدی صاحب اور مولانا اسحاق صاحب اس کا سوال نہیں ہوگا، پڑھیں گے تو ثواب ملے گا۔ تو میری آپ سے عاجزانہ سی گزارش ہے کہ نماز ضرور پڑھیں، پنجگانہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوب نوازیں گے۔ آخر میں ایک اجتماعی دعا، یا اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھنا، صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمانا، خاتمہ بالایمان فرمانا، جب وقت آخر آئے تو زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری ہو جائے، عذاب قبر سے محفوظ رکھنا، روز قیامت بغیر کسی حساب کتاب کے بخش دینا، روز قیامت عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمانا، روز قیامت قربت رسول عطا فرمانا، آمین ثم آمین۔ یا اللہ ہم سے راضی رہنا، یا اللہ ہم سے راضی رہنا، یا اللہ ہم سے راضی رہنا، یا اللہ ہمیں اتنا رزق حلال عطا فرما، اتنا رزق حلال عطا فرما کہ ہم کبھی بھی حرام کی طرف نہ دیکھیں، آمین ثم آمین۔ آج کی یہ ویڈیو اب ختم ہوئی، اور آخر میں ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ یہ میری ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن دبا دیں، اور اگر نہیں کرنا چاہتے تو ویڈیو کو شیئر کر دیں، شیئر بھی نہیں کرنا چاہتے تو میری باتیں زبانی لوگوں تک پہنچا دیں۔ میرا چینل سعد اختر اسکالر، اس کو لائک سبسکرائب کرنے میں حرج تو کوئی نہیں ہے، اور اگر کوئی پرابلم کوئی پریشانی ہو تو آپ میرے وی لاگ میں پیچھے جا کے وزٹ کریں گے تو کچھ نہ کچھ آپ کو کام کی بات مل جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔